وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا صاحب قاب قوسين أو أدنى وعلى آله الذين اصطفى وأصحابه الذين اجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قال الامام احمد رضا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم اور یہ ہے جی توجہ والی بات ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضرت نے اپنی بساط قلبی سے میرے لیے وہ باتیں بیان کر دی ہیں میں یہ دعا کروں کہ اللہ ان کے صدقے مجھے ان تمام باتوں کا اہل فرما دیں اور قبلہ استاد محترم قاری محمد اقبال صاحب کا ذکر استاد صاحب نے کیا اور یقین کریں کہ یہ وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میں جب گھر سے چلا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے خطاب میں اس چیز کا ذکر کروں گا کہ قبلہ حضرت نے جس وقت اس جگہ کی بنیاد رکھی تو استاد صاحب ان کے ساتھ یہاں اینٹیں رکھنے والوں میں شامل تھے اور جب ہم ان سے حفظ کرتے تھے تو کبھی نہ کبھی باتوں میں حضرت کا ذکر آتا تو چہرہ حضرت کا خوشی سے کھل جاتا تھا اور بتاتے تھے کہ کیسے یہاں پر رہ کر حضرت نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا وہ دوستیاں اور جو معاملات حضرت کے رہے یہاں تک کہ حضرت وفات سے قبل جب میرے گھر میں آخری دفعہ تشریف لائے تو تب بھی وہ مجھے اس بات کو بڑی ایک تڑپ سے بیان کر رہے تھے کہ یار میں تو گرمانی صاحب کو ساتھ لانا چاہتا تھا وہ بڑے مصروف تھے میں نے تو ان کو کہا کہ چلیں میرا ایک بچہ جو ہے نا میرے پاس حفظ کرتا تھا وہ مفتی بن گیا چلو میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں لیکن چونکہ وہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ دیندار لوگوں کا جو رزق ہے یہ چڑیا کی طرح ہوتا ہے وہ کبھی ایک محلے میں جا کے چگتی ہے تو کبھی دوسرے محلے میں جا کے چگتی ہے کبھی چوتھے محلے میں جا کے چگتی ہے تو میں اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے ضرور یہ کہوں گا
کہ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہاں پر کوئی علم کے ایسے موتی رکھے تھے اور کوئی ایک ایسا سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ میں کبھی سوچتا تھا کہ حضرت سے میری ملاقات کیسے ہوگی اور میں کیسے حضرت کو اپنا تعارف کراؤں گا، لیکن ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا اور اس ہنگامے نے مجھے حضرت کے اتنا قریب کر دیا کہ آج صبح جب میں تیار ہو رہا تھا تو میری زوجہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ تو ایسے لگ رہے کہ جیسے آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ میں نے کہا بس یہ دل کو دل سے راہ کی بات ہے اور حضرت کی ہمیں شفقتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ اور خاص طور پہ میں جو آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ مرکز ہے اہل سنت کا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگ ہی، ہم جیسے بچے، جب ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں ہماری عمر کے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہماری انگلیاں پکڑا کر کے ہمیں ایسی جگہوں پر انہوں نے چھوڑا، جب وہ جاتے تھے تو ہمارے جو آنسو ہوتے تھے آنکھوں سے بھرے ہوتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ پتہ نہیں ہم سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ دل مضبوط ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آج کبھی میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ رونا اچھا تھا یا یہ عزت جو دین نے دی ہے وہ اچھی ہے۔ تو یقینی طور پہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لے کر کے حضرت کی اس کوشش اور کاوش کو عرض کروں گا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اوپر آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار بس ہمیں یہ کامیابی ایک دم مل جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عسر یسر، پہلے عسر ہے، پہلے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں پر عامی طور پر ایک بات میں تنقید نہیں کر رہا، ہمارے یہاں لوگوں کی ایک عادت ہے، لوگ کرامات کے پیچھے بھاگتے ہیں، شریعت کرامت کو اہمیت نہیں دیتی، شریعت استقامت کو اہمیت دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے جس نے استقامت اختیار کی، ملا علی قاری نے لکھا الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ عمارت آج جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دین کا جو مرکز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جس وقت جنگل تھا، بیابان تھا، جب یہاں کوئی آنے سے بھی خوف کرتا تھا، تو سوچئے یہاں پر کیسے ان دینداروں نے اللہ رب العزت کے دین کا درد لے کر کے اس شمع کو اس جو ہے نا مطلب آندھی کے اندر بچایا اور اس کی آبیاری کی، اور آج دیکھ لیجیے کیسے مضبوط تناور درخت بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات قیامت تک جاری اور ساری فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے حضرت کی بات کی اور حضرت نے میری بات کی، یہ تو دنیا کا دستور ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے، لوگ بندوں کی بات بندوں سے کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے محبوب کی بارگاہ میں کیا کہا ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ ٹھیک ہے جی، ایسا تو نہیں، تو یہ صرف حضور علیہ السلام کا جو ہے نا مطلب کرم ہے، حضور نے اپنے دامن کرم سے ہم سب کو وابستہ کر لی ہے۔ اور میں آپ سب سے چند باتیں اپنے مقررہ وقت کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، ہماری دنیا کا ایک دستور ہے، ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد وقت گزرے گا، آپ کچھ آرام کریں گے، عصر کی نماز ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے پھر وہ عصر کی نماز کے بعد بازار جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ اس لیے جائیں گے کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے، اور وہ افطار کے لیے کچھ نہ کچھ ساز و سامان مارکیٹ سے جا کر خریدیں گے، کوئی فروٹ خریدے گا، کوئی کھجور خریدے گا، کوئی سموسے پکوڑے خریدے گا، جس کی جو نیڈ ہے وہ بازار میں جا کر خریدے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، جیسے ہمارے یہاں پر بازار لگتے ہیں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ایک بازار ہے۔ ہاں بولیں سارے سبحان اللہ بولیں، بات سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، ایک بازار ادھر بھی ہے، ایک بازار خدا کی بارگاہ میں بھی ہے۔ میں نے اور آپ نے روزہ رکھا، یہ میری اور آپ کی طاقت تو نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی اور روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کو یہ بتاؤ کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جہنم سے۔ ٹھیک ہے نا، آپ میں سے ایسے لوگ ہو نا جو یہ جانتے ہوں کہ دریا کا ماحول کیا ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ دریا سے کچھ فاصلے پر ایک بند باندھا جاتا ہے کہ اگر کبھی دریا بپھر جائے نا تو بند اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ دریا کی جوانی اور جولانی کو برداشت کرے اور پانی کو لوگوں کے گھروں کی طرف آنے سے روکے۔
میرے اور آپ کے گناہ اس قدر شدت کے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا گھبرانا نہیں، روزہ رکھنا وہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں ڈھال بن جائے گا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر روزہ رکھ لیا ہے نا تو کھانا پینا نہیں، جمع نہیں کرنا، ٹھیک ہے نہیں، اور کوئی اگر تم سے لڑنے کے لیے آ جائے اس کو 2 مرتبہ یہ کہہ دینا میں روزے دار ہوں۔ اب آ جاؤ جو بات میں نے آپ سے کی کہ ایک بازار ہے ادھر اور ایک بازار ہے آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نہیں، ایک بازار یہاں اور ایک بازار وہاں۔ میرے اور آپ کے بازار کے اندر کہیں اچھے کیلوں کی قیمت 300 روپے درجن ہے اور کہیں سوکھے اور سڑے ہوئے کیلوں کی قیمت کیا ہے جی 50 روپے بھی نہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں یار لے جاؤ جا کر اپنے جانوروں کو یوں ہی کھلا دینا، کیونکہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، حضور علیہ السلام کی جب آپ حدیثیں سنیں نا، محبوب نے باتیں تو بڑی بیان کی ہیں، لیکن یقین کریں میں کبھی حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، جب یہ مقام آ جاتے ہیں نا، جب میرے محبوب اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ بندے کو تڑپا دیتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اپنی جان کی قسم کھا رہے ہیں اور خدا کی قسم کھا رہے ہیں تو پھر اس بات کے اندر پختگی کتنی زیادہ ہے پھر، جی۔ اب سنیں، میرے اور آپ کے بازار کے اندر مشک و عنبر کی بڑی قیمت ہے، بولے ہے یا نہیں؟ وہ ہرن کا نافع، وہ مشک و عنبر لکھا ہے بھائی، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا حساب میں کلو میں جاتا ہے، یعنی ہماری دنیا میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، تمہیں کوئی تنگ کرے، تم سے کوئی لڑے، اس کو 2 مرتبہ یہ کہنا میں روزے دار ہوں۔ پھر جلال میں آئے، قسم کھائی، اور جانتے ہیں قسم کھا کر کے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے نا، خدا کی بارگاہ میں وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے، یا ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں کیا کہے گا، یار لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو لوگوں کو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا تعلق تو ہمارے پروردگار سے ہے، وہ بھی کس کے صدقے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں، انہوں نے ہمیں یہ تعلق عطا فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کہاں مہنگے ہونے چاہتے ہیں؟ یہاں مہنگا ہونا چاہتے ہیں یا وہاں مہنگا ہونا چاہتے ہیں؟ زندگی تو ماشاءاللہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کی رہائش اور آپ کا رہنا سہنا یہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازا، یہ نعمتوں سے نوازا، یہ سب اس کا کرم ہے۔ میں آج فجر کی نماز کے بعد حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی استاد صاحب نے آپ کے سامنے حسد کے متعلق گفتگو بھی فرمایا حسد کرنا جائز، بولی آواز آئی، حسد کرنا جائز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مگر 2 لوگ ایسے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان سے حسد کرو نا تو شریعت تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گی۔ ہاں یا رسول اللہ وہ کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی کو خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا ہوا دیکھو تو تم حسد کر سکتے ہو کہ یار کاش یہ نعمت اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی ہوتی۔ وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی، ہاں خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسد کرو اس سے، اور اس سے تمنا کرو کہ یار کاش اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائی ہوتی۔ اور دوسری بات آپ سب لوگوں کے لیے ہے، میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کو خدا نے مال و دولت عطا فرمائی ہو اور وہ خدا کی بارگاہ میں کثرت سے خرچ کرنے والا ہو، تو تم اس کو دیکھ کر یہ تمنا کر سکتے ہو کہ کاش خدا نے مجھے بھی مال عطا فرمایا ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خدا کی راہ کے اندر یوں ہی خرچ کر رہا ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، ویسے تو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں سن رکھا ہے نا سورہ رحمان کے متعلق، میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ زینت کیسے جی؟ ویسے ہمارے حضرت اللہ نے بڑے حسن سے نوازا ہے۔ میں ابھی جب آیا تو حضرت امامہ باندھ رہے تھے، تو میرے ساتھ جو ہمارے دوست تشریف لائے تو میں ان کو یہ کہنے لگا کہ جب حضرت امامہ باندھتے ہیں تو میری نظر میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سونے پر سہاگا ہوتا ہے، یعنی ان کی خوبصورتی میں اللہ اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ہے، اور میرے آقا نے فرمایا سنو اس کے حسن میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اور سنیں میں آپ کو وہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے باعث صد افتخار ہوتی ہیں، لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں، اوئے ہمارے پاس یہ، ہمارے باپ کا نام ایسا، ہم فلاں ایسے، ہماری جائیداد ایسی، ہمارا تعلق فلاں سے، لوگ اس پر کیا کرتے ہیں جی نخرہ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے باعث صد افتخار کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن پاک ہے۔ اور مزے کی بات آپ دیکھیں، یہ ماہ رمضان ہے اور آپ اور میں یہاں جمع ہیں،
ہے جی. اور ابھی یقین کریں چونکہ حضرت سے ہمارا ایک تعلق ہے تو یہاں پر ہونے والے ہر پروگرام ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے, ہم آ سکیں یا نہ آ سکیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے. مجھے سب سے زیادہ جس بات کی خوشی ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر علم دوست درس کی جو محفلیں ہیں نا وہ بڑی زیادہ سجاتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. یہ حضرت کا صدقہ, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے خطباء پاکستان بھر کے یہاں پر تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ تمامی لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں, گفتگو فرماتے ہیں. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. آپ خود سوچیں, یہ ایک بڑی بات ہے. آپ اس ٹائم مجلس علم میں بیٹھے ہیں, سب کی آواز ہے, کہاں بیٹھے ہیں؟ مجلس علم میں بیٹھے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم میرے نبی کی اتباع کرو گے, اس کی سنتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں محبوب بناؤں گا. لوگ پوچھتے ہیں نا وظیفہ بتائیں, ہم خدا کے قریب کیسے ہو جائیں؟ خدا کہتا ہے لوگوں سے وظیفہ مت پوچھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں, تم صرف میرے نبی کی سنتوں کو اپنا لو, بس میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو سنیں, اس جامع ابو بکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک یادگار کیسے زندہ ہوتی رہتی ہے. حضور اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے نا, تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضور کے غلام دو ٹولیوں میں تقسیم ہیں, ٹھیک ہے نہیں, دو ٹولیوں میں. وہ دو ٹولیاں کیا ہیں جی؟ ایک ٹولی بیٹھ کر کے خدا کا ذکر کر رہی ہے, لا الہ الا اللہ اور الا اللہ کی صدائیں لگا رہی ہے, اللہ کو یاد کر رہی ہے. میرے محبوب آئے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے. پھر دوسری ٹولی کی جانب جب حضور نے نگاہ فرمائی تو محبوب کے صحابہ بیٹھ کر دین سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جب دیکھا تو دونوں کو دیکھنے کے بعد دونوں کے لیے دعا فرمائی. جب بیٹھنے کی باری آئی تو پھر علم والی مجلس میں جا کر تشریف فرما ہو گئے, ٹھیک ہے نہیں. اور پھر اپنی بات کی تائید بھی فرمائی, اس کو مزید مضبوط بھی فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تم ذکر بھی کر رہے تھے, میں نے تمہیں دیکھا تم دین سیکھ اور سکھا رہے تھے, تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس محفل میں جا کر بیٹھوں جہاں پر خدا کا دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہاں پر میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں, بات کر رہا ہوں, لیکن جب یہاں پر بڑے بڑے علماء آتے ہیں, حضرت کے جو بڑے صاحبزادے ہیں مولانا ابو بکر صاحب, جب وہ اپنی علمی گفتگو سے آپ سب کے قلوب کو منور کر کے آپ کے لیے اصلاح کے پہلو بیان کرتے ہیں, تو بتائیے پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں؟ تو پھر اگر ہم حضور, پھر یہ جیسے حضرت نے عرض کی یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا, الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا, وہ لوگ جن کو دین کے معاملات میں کچھ پتہ نہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کے دین کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارے عام فہم لوگ ان کی باتوں کو سن کر کہہ رہے ہیں یار یہ بات ہم نے تو کبھی نہیں سنی, یہ بات ہم نے تو کبھی نہیں پوچھی. کیفیت یہ ہے کہ میں اور آپ مطالعے سے دور ہیں. کیفیت یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے. اگر میرا اور آپ کا عمل فاسألوا اہل الذکر پر ہوتا, میرے اور آپ کے دماغ میں وسوسہ آنے سے پہلے میں اور آپ کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے. حضور یہ بات کیسے ہو گئی, یہ کلام کیسے ہو گیا؟ اچھا دوسری ایک اور بات, یہ اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں مشہور ہے, حضور نے ان کو یمن بھیجا تھا, یمن بھیجا کہ جا کر کے وہاں لوگوں کے فیصلے کرو. تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, میں لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیسے کروں گا؟ تو میرے محبوب نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کبھی ایک کی سن کے فیصلہ مت کرنا. تو آپ نے, یہ میں اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کی سن کے فیصلہ مت کرنا, تو آپ نے فقط ٹی وی والوں کی بات کو سن کر کے اپنا نظریہ تبدیل کر دیا یار. ہیں آپ کا حق نہیں تھا کہ آپ اپنے قریب کے عالم کے پاس آتے اور آ کر کے ان سے منوان عرض کرتے کہ حضور یہ مسئلہ یوں بیان وہ لوگ کر رہے ہیں, ذرا آپ اس پر اپنی روشنی بیان کریں. پھر اب کیا ہوتا جی, ان کے بھی دلائل اور ان کے بھی دلائل جب آپ تقابل کرتے تو اللہ آپ کے لیے خود راہ ہدایت پیدا فرما دیتا. میرے دوستوں بزرگوں یہ ذہن میں رکھیں, یہ عالم ہونا خدا کی صفت ہے. عالم ہونا, بولے سارے, کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے عالم ہونا. اور کائنات کے اندر یہ واحد ایسا عالم ہے کہ جس کا علم ذاتی ہے, اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. ہاں پھر آ جائیں نیچے, تو اللہ نے پھر اپنی عطا سے سب سے بڑا عالم اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنے محبوب کو بنایا ہے. ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر, یہ موجود ہے, فتح ورزیہ دیگر کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں, علم العقائد کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مخلوق کو جتنا علم دیا گیا ہے نا, وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فقط ایک ذرہ ہے, ذرہ جی, ٹھیک ہے نہیں, ایک ذرہ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا خدا اور محبوب کے علم میں کوئی مماثلت ہو سکتی ہے؟ تو علماء کے قلم پھر کانپ جاتے ہیں, وہ لکھتے ہوئے پھر خوف کرتے ہیں کہ کیا محبوب کے علم میں اور حضور کے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی مماثلت, کوئی تقابل بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر ڈرتے ڈرتے یہ لکھتے ہیں
کہ ہماری یہ مجال تو نہیں کہ ہم یہ لکھیں کہ اللہ کا علم سمندر اور محبوب کا علم قطرہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سمندر محدود ہو جاتا ہے, خدا کا علم لامحدود ہے. کہا کہ اگر ہزاروں سمندروں سے اللہ تعالیٰ کے علم کو اگر تشبیہ دی جائے, خود کہتے ہیں اگرچہ یہ دی نہیں جا سکتی ہے, تو کہا ان ہزاروں سمندروں کے مقابلے میں پھر محبوب کا جو علم ہے وہ خدا کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ بن جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ عالم کی ذات وہ ہے, وہ دنیا میں اگر کسی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اس کا مقام اور مرتبہ لوگوں میں کیسے ممتاز ہو جاتا ہے. جس کو خدا نے عزت دی ہے تو آپ اسے کم از کم یہ اہمیت تو دیں کہ جا کر کے اس کے سامنے اپنا مسئلہ تو بیان کریں. یہ تو نہ ہونا کہ آپ نے بس موبائل کھولا اور جو آپ کی زبان میں آیا, دماغ میں آیا, آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی, رمضان, جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں قرآن کی بہاریں آ جاتی ہیں. بولے آ جاتی ہیں نہیں آ جاتی؟ ہر طرف لوگ جی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں وقت, حتیٰ کہ ہم بھی جو ہے نا مطلب جیسے استاد صاحب نے جو ہے نا مطلب فرمایا کہ ہمیں بھی یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی, ہم نے بھی حفظ کیا, تو ماہ رمضان میں ہماری بھی جو پڑھنے کی جو یوں سمجھیں کہ رفتار ہوتی ہے وہ پہلے سے کہیں 100 گنا بڑی بھی ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو تراویح سنانی ہوتی, تو اس تراویح کی تیاری کے لیے دن بھر مشقت اٹھانی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تاکہ رات کو جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں کہ جتنی کم اغلاط کے اندر جو ہے وہ تراویح کو مکمل کیا جا سکے. یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے اس میں سب سے پہلے ہم, بعد میں عوام, کہ ہم ماہ رمضان میں تو قرآن کی کثرت کرتے ہیں تلاوت کی, لیکن ماہ رمضان کے علاوہ اس کی تلاوت کی کثرت اتنی نہیں ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی محبوب کی سنت ہے. بولیں سبحان اللہ. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. وہ سنت کیسے ہے کہ جب بھی ماہ رمضان آتا نا, یہ میں کیا کروں گا جی, اپنے سامنے کو بلاؤں گا, آ جاؤ میرے ساتھ دور کرو, کیونکہ رات کو سنانا تم مجھے سناؤ, میں تمہیں سناؤں, تاکہ مجھے پتہ چل جائے تمہارے دماغ میں کیا ہے, میرے دماغ میں کیا ہے. تم میری غلطیاں پکڑ لو, میں تمہاری پکڑ لوں, تاکہ رات کو نہ تمہیں دشواری ہو نہ مجھے دشواری ہو. میں اور آپ دور کرنے کے لیے اپنے ہم پلہ کو بلاتے ہیں, آؤ جی آ کر ہم سے بات کرو, دور کرو, تم مجھے سناؤ میں تمہیں سناؤں. لیکن پھر آمینہ کی لال کی برابری کون کرے بھائی؟ جب ماہ رمضان آتا نا تو اللہ جبرائیل امین سے فرماتا کہ تیری اب کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے, جا کے میرے محبوب سے قرآن کا دور کیا کر جا کے. یہ روایات میں موجود ہے کہ جب رمضان حضور علیہ السلام کی زندگی کا جب آخری رمضان تھا, اس سال آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کا 2 مرتبہ دور جبرائیل امین سے فرمایا مکمل. ٹھیک ہے جی, یہ در حقیقت معاملہ ہے. اب قرآن اور رمضان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, اس میں علماء نے لکھا کہ جناب والا ان کی بڑی مشارکت ہے آپس میں. یعنی یہ ایسے ہیں, میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتی ہے. یہ پرہیزگاروں کے لیے اسباب تقوی ہے. یہ قرآن بولیے اسباب تقوی ہے. لیکن جب آپ ماہ رمضان کی بارگاہ میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو روزہ تم بھی رکھو کیونکہ تم سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے آئے ہیں, اور یہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی کے قریب ہو جاؤ. یہ ان کا تعلق ہے, تعلق آپس میں. ٹھیک ہے جی, قرآن بھی تقوی عطا فرماتا ہے, رمضان بھی تقوی عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات, قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے, رمضان بھی شفاعت کرنے والا ہے. حدیث پاک میں آیا کل قیامت کے دن کیا ہوگا, جب بندے پر عذاب ہونے لگا ہوگا نا, رمضان کھڑا ہو جائے گا. رمضان یہ کہے گا یا اللہ تو اس بندے کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے, جبکہ یہ میری محبت میں اس کو پورا دن کھانے پینے سے روک لیتا تھا. یہ میری محبت کے اندر کھاتا پیتا نہیں تھا, باوجود اس کے کہ اسباب سب تھے, لیکن یہ نہیں کھایا کرتا تھا. اس کو دوبارہ گھسیٹا جائے گا تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں جی, قرآن آ کر کھڑا ہو جائے گا, اور قرآن آ کر کیا کہے گا, یا اللہ تو اس کو عذاب میں مبتلا کر رہا ہے, میں تو اس کو رات کو سونے تھوڑی دیتا تھا, یہ تو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا. ہاں, تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا پروردگار یہ کہے گا یہ تم سے محبت کرتا تھا اور میں تم سے محبت کرتا ہوں. میرے بندے کو تجھ سے, یعنی رمضان تجھ سے پیار تھا, اے قرآن تجھ سے پیار تھا, اور میں رب ہو کر کے رمضان اور قرآن سے پیار کرتا ہوں. بس اسی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہماری زندگی کے اندر آنے والے جو لیل و نہار ہیں نا, یہ قلب یقلب تک یہ تبدیل ہوتے رہتے. ٹھیک ہے جی, آج یہ ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے.
ان سے پوچھئے کہ کیا سابقہ دور میں یہ بزرگ تھے؟ یہ جوان تھے، مجھ سے آپ سے اچھے جوان تھے، مجھ سے اور آپ سے اچھی طاقت تھی، لیکن کیا ہوا جی؟ وہ دن گزرے اور گزرنے کے بعد وہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. ٹھیک ہے جی، اس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر جوان کر دیا، پھر جوان کرنے کے بعد پھر اس نے تمہیں کمزور کیا اور تمہارے بالوں کو سفید کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، پھر تم میں کمزوری آ گئی. حقیقت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ماہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے، اس کی گارنٹی کیا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضور فرما دیں موت کب آئے گی؟ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے کہا میری موت اگر ابھی آ جائے نا مجھے ممبر سے اترنے نہیں دے گی. اتنی مہلت، حتیٰ کہ ممبر سے اترنے میں ایک قدم نیچے رکھنا ہے نا. صحیح ہے، دوسری سیڑھی پر بیٹھتے ہیں نا بیٹھنے والے، کتنا ٹائم لگا، ایک قدم نیچے رکھیں اور بندہ ممبر سے. آپ نے کیا فرمایا؟ میری موت اگر ابھی آ جائے مجھے یہ موقع نہیں دے گی. ہمارے یہاں پر لوگوں کو صحت ہو، تندرستی ہو، مال و دولت ہو، آرام ہو، سکون ہو، وہ روزہ نہیں رکھتے. پوچھو یار آپ نے روزہ نہیں رکھا تو بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں یار ہم سے بھوکا نہیں رہا جاتا، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محبوب کے صدقے میں مجھے اور آپ کو یہ چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس کیوں دی گئی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کبھی آپ کے خیال میں یہ بات آئی کہ یار حضور علیہ السلام کی امت میں سال میں صرف یہ ایک ماہ کے روزے فرض ہیں، باقی فرض نہیں ہیں؟ یہ فرض ہیں. کیوں فرض ہیں؟ کیونکہ در حقیقت یہ دنیا کا دستور اللہ نے بنایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی صحبت اختیار کر کے آئے گا اللہ اس کو آخرت کی صحبت سے محفوظ فرما لے گا. اگر آپ نے خدا کی رضا کے لیے دنیا میں بھوک اور پیاس کاٹی تو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کل اللہ آپ کو محشر میں بھوکا پیاسا رہنے دے گا؟ یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں بھوک اور پیاس کاٹی. اور مزے کی بات دیکھیں، آپ میں سے کوئی اٹھے اور اٹھ کر مجھ سے کہے علامہ صاحب آپ کا روزہ ہے، میں ہو سکتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہوں میرا روزہ ہے. میں یہاں سے اٹھ کر آفس میں جاؤں، بتائیے میرے لیے کوئی دشواری ہے؟ دروازہ بند ہو میں پانی بھی پی سکتا ہوں، فروٹ بھی کھا سکتا ہوں، کھانا بھی کھا سکتا ہوں، دوبارہ منہ صاف کر کے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں. آپ کیا میری عادت کو دیکھ کر یا میری حالت کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں؟ ابھی استاد صاحب نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، روزے یعنی بندہ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، نیکوکار ہوگا، دنیا والوں کے ساتھ اس نے احسانات کیے ہوں گے، مگر وہ مسکین اتنا خطرناک ہوگا کہ اس نے لوگ دنیا میں کسی سے حسد کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو چماٹ مارا ہوگا، کسی سے کیا کیا ہوگا. قیامت کے دن پروردگار عالم فرمائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر حقداروں کو دے دو. ہاں مگر سنیے، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے اور مضبوط کیجیے اپنا نظریہ. ہاں جی، میرے محبوب نے فرمایا سب کچھ بٹ جائے گا، اگر بٹے گا تو نہیں بٹے گا، بندے کا روزہ نہیں بٹے گا. ہاں کیونکہ حضور نے فرمایا، اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کی جزا میں دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہر نیکی کی جزا موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. فرمایا کوئی نیکی ایک کرے رب تعالیٰ نے ہر نیکی کی جزا 10 گنا رکھی ہے. لیکن جب روزے کی باری آئی پروردگار عالم نے فرمایا وہ تو میری رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے. ہاں علماء نے محدثین نے جاننے اس حدیث کی تشریح میں کیا لکھا، فرمایا ہاں اس کی بدعمالیاں اس کو اس مقام پر لے آئیں گی کہ جب وہ جائے گا اور کہا جائے گا اس کی نمازیں بانٹ دو، اس کے حج بھی بانٹ دو، اس کی خیراتیں بھی بانٹ دو، سب کچھ بانٹ دو. پھر فرشتے ڈرتے ڈرتے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ بس اس کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال میں فقط روزے رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پھر عزت اور عظمت کو جلال آئے گا، غیرت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو اس نے میرے لیے رکھا تھا نا، وہ تو میرے لیے تھا، وہ تو کسی بندے کا تو معاملہ نہیں ہے نا. تو لوگ عرض کریں گے یا اللہ، وہ فرشتے عرض کریں گے بندے تو بہت سارے باقی ہیں. اللہ فرمائے گا میرے خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں ہے نا، سب کو راضی کر دو، ان کو بھی جنت میں بھیج دو، اس کو روزے کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حضرت نے آج ایک واقعہ صبح پڑھ رہا تھا، یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا تو مجھے میرے والد صاحب خواب میں تشریف لائے، مولانا نقی علی خان صاحب، اور مجھے آ کر کہنے لگے رمضان آ رہا ہے، مشکل بھی آ سکتی کیونکہ یہ تو ولایت کے شاہ سوار تھے نا، بڑے لوگ تھے یہ. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں میں سویا ابھی ماہ رمضان کا چاند نہیں ہوا اور ابا جان مجھے خواب میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں، ماہ رمضان آ رہا ہے، مشکل بھی آ سکتی ہے مگر روزہ نہیں جانے دینا.
اچھا جی، کہتے ہیں خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا اور میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا، شدید بخار۔ اب کہا جی خدام دوڑے، حکیم حاذق طبیب کو لے کر آئے، وہ آئے میری نبض دیکھے، میرے لیے دوا لکھے اور یہ کہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سب صحیح ہے، فقیر روزہ نہیں چھوڑے گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں بیمار رہا، روزے رکھتا رہا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے مجھے ماہ رمضان کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو اس کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ پھر اس کو کافی ہے، کافی۔ تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ رمضان بھی باعث تقویٰ، قرآن بھی باعث تقویٰ، رمضان بھی شفاعت کرنے والا، قرآن بھی شفاعت کرنے والا۔ اور آخری بات، رمضان بھی خدا کے قریب کر دیتا ہے، قرآن بھی خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لو، میں آپ اندازہ لگا لیں، یہ اس کا کرم ہے بھائی۔ ورنہ میری اور آپ کی جو ہے نا وہ مثال کیسی ہے، میں گفتگو سمجھے میری گفتگو سمٹ گئی۔ میرے کو حسنین بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے آدھے گھنٹے تک گفتگو جو ہے نا مطلب سمیٹ لینی ہے، میرا ٹائم بالکل پورا ہو چکا ہے۔ میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بولو ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر، حضرت ساتھ بیٹھے، میں بیٹھ کر کے یہ کہوں گے او جی ہم یوں کر دیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہ بندہ یہ کہے جی کل میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو خدا پوچھے گا تو میں یوں کہہ دوں گا، جیسے آج ہم دنیا میں کرتے ہیں، لوگ ہمیں پوچھتے ہیں ہم یہاں کی وہاں کر دینے، وہاں کی، کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم ختم۔ زبانیں گنگ کر کے نا اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، بولو بھائی کیا کرتے تھے؟ روک سکتے ہو تو روک لو، نہیں۔ لیکن اس کی بارگاہ میں جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں عاجزی، عاجزی، جھک جائیں، مٹ جائیں، مر جائیں۔ ہاں جی، بس اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اپنے خدا کو اور اس کی رضا کو تو مٹ جائیں، مر جائیں، ختم کر دیں۔ کیونکہ مجھے میرے امام نے یہی سمجھایا، وہ کیا جی؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ میں اگر حضرت کو بتاؤں نا فلاں بندے نے مجھے یہ کہا ہے تو بعض اوقات حضرت مجھے کہتے ہیں یا وہ بھی کوئی بندہ ہے، چھوڑ کوئی اور کام کر۔ ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی ہماری اولاد شکایت لے کر جاتی فلاں نے، ہم کیا کرتے ہیں بچے کو سر سے اتارنے کے لیے، ٹالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو یار وہ کوئی بندہ ہے۔ اعلیٰ نے کیا لکھا؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب ہے؟ وہ ہمارے بندے تھوڑی ہیں، یہ تیرے کرم میں تو نے ہمیں موقع دے دیا، ہم یہاں سے چل کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اتنی سی بات ہے، یہ رمضان ہے بھائی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں؟ آپ خود سوچیں، آج آپ مدینے والے کے لیے تڑپ رہے نہیں تڑپ رہے؟ زور سے بولیں ہیں؟ وہ آپ کے نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں، بتائیے ان کی محبت میں وہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہے۔ اور امتی کیا ہے جی؟ ہر وقت محبوب کی محبت میں تڑپتا ہے۔ ہاں، اعلیٰ نے کیا لکھا؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں؟ بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ ہر وقت، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا دل محبوب کی محبت میں تڑپ رہا ہے، بولے تڑپ رہا ہے یا نہیں تڑپ رہا؟ ہاں جی، لیکن وہی محبوب جب رجب کا مہینہ آتا نا تو حضور رمضان کے لیے تڑپنا شروع کر دیتے تھے۔ ہاں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی شہر رمضان۔ سوچیں پھر یہ مہینہ کیسا ہے جی؟ حضور اس رجب کے مہینے میں، یا اللہ اس رجب میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے، اس شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما، اور پھر ان برکتوں کا صدقہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہے، یہ کس کے صدقے ملا ہے؟ حضور کے صدقے۔ اس محبوب کی جو تڑپ ہے ماہ رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، خدا را وہ تڑپ میں اور آپ اگر ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت لازمی گلے گلزار ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ باقی محبوب کی محبت میں تڑپنا ہے، تڑپ کر محبوب کی محبت میں بات کرنی ہے تو گج وج کے کرنی ہے، کیونکہ اعلیٰ نے کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوخی تب رضا کی قسم۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے حضور کی ثنا خوانی کرتے کرتے یہ لکھا، فرمایا ہماری تڑپ ایسی ہے کہ جنت کی بلبلیں بھی جب ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ جاتی ہوں گی نا، وہ یہ ضرور کہتی ہوں گی کہ یار محبوب کی محبت میں تڑپتا تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے، مگر احمد رضا جیسی نعت پھر کہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ہاں، پھر آپ جب بات کرو تو پھر بات اس انداز سے ہونی چاہیے
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آخر میں یہ ضرور آپ سب کے سامنے استاد صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، استاد صاحب کی بڑی نوازش اور یہ ذرا نوازی استاد صاحب کی کہ انہوں نے اس فقیر کو آپ کے سامنے لا کر کے بٹھایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے خود یہ ہمت دی، میرے ساتھ بھی بیٹھے اور مجھے بات کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد صاحب کے مرشد کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر، ان کی اولاد پر، اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔